امام کی زندگی باقی ائمہ کی طرح، ظاہر ہے ائمہ جتنے بھی امام تھے ان کی زندگی میں جو خود ان کا علم، ان کی استقامت، وہ ہر چیز جو ظہور دکھا سکتی تھی بغیر اس کے کہ اس کو کوئی روکتا، اس نے ظہور دکھایا، اور ظاہر ہے وہ پھر مشکل کا ائمہ کے لیے باعث بن گئی، لوگوں کا آنا جانا، رجوع کرنا۔ خوب امام کی زندگی میں کافی درس ہیں، بہرحال ہمارے پاس اتنی تو گنجائش نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کی طرف، نہ میں اتنا بڑا طالب علم، میں تو ادنا سے طالب علم ہوں، کہ کچھ نکات امام کی زندگی سے آپ کی خدمت میں، کہ کم از کم ہم جب یہاں سے اٹھیں تو کم از کم ایک بات ضرور جانتے ہوں اور اس ایک بات کو اپنی زندگی پر عمل کر کے جائیں، ورنہ پھر ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ حدیث طولانی ہے، مفہوم یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ میں نہیں پاتا جو باتیں کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، میں جب دیکھتا ہوں تو ان کو اپنے قریب نہیں پاتا، اور اپنی ساری زندگی یہ کہتے ہیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں، مگر ان کی عمل، ان کی رفتار علی کا شیعہ نہیں بتاتی۔ تو جب تک ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ نہیں پہنائیں گے، کس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کس کا ماننے والا ہوں؟ امام کی زندگی، خود امام کا جو القاب ہے کاظم معنی غصے کو، یا جو بھی سمجھ لیں کہ آپ کی کسی وجہ سے انسان کی زندگی میں طیش آ جاتا ہے، یا جو کہ میں مثال سے سمجھاؤں گا، اس کو پی جانا، یعنی اتنا بردباد ہونا کہ جتنی بھی سامنے غصے والی بات ہو جائے خاموش رہ جانا۔ خوب آئیں اپنی زندگی کے اندر، امام کی زندگی میں واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو امام کو اور ان کے جد کو برا بھلا بولتا تھا۔ امام کے صاحب نے بولا کہ مولا اجازت دیجئے ہم اس کو ختم کر دیں۔ خوب، کیونکہ ہمیشہ ہم اکثر شیعہ جذباتی ہوتے ہیں، اس وقت بھی امام کے شیعہ جذباتی تھے، تو مولا اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہاں کہا کہ نہیں، چھوڑ۔ ایک دن امام نے اس سے پوچھا کہ کہاں ہے، تو کہا وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے۔ امام اپنی سواری پر سوار ہوئے، اس کی طرف چل گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے اور میرے کھیت میں سے جا رہا ہے، تو اس نے وہیں سے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ میری فصل خراب ہو جائے گی، کہاں آ رہے؟ مگر امام آتے رہے، امام پہنچ گئے۔ جب اس نے امام کو دیکھا، کہا کیا ہو گیا؟ کہا میری فصل۔ کہا کتنی فصل خراب ہوئی ہوگی، کتنی تم اس سے کاشت کرو گے؟ کہا 100 دینار۔ کہا مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ میں تمہیں کیا دوں گا؟ تھوڑی دیر تحمل کیا، کہا 200 دینار۔ امام نے اسے 300 دینار دیے۔ کہا اور جو تمہاری فصل ہے وہ بھی خراب نہیں ہوئی ہے، اور جتنی بھی کاشت ہے اس کو بھی تم خود اپنے پاس رکھنا۔ جب اس نے امام کا یہ رویہ دیکھا تو امام کو چوما، بوسہ لیا، امام چلے گئے۔ دوسرے دن مسجد کے اندر دیکھا کہ وہ شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ جو اصحاب تھے کہ جو کل کو اس کو مارنے کو تلے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا، کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا اس طرح امام آئے اور امام نے اتنی اپنی جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ پیش کیا تو مردو ہوا۔ تو امام نے کہا کہ جو کام تم کرنا چاہتے تھے وہ بہتر تھا، یا جو کام میں نے کیا وہ بہتر ہے؟ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ذرا سا کوئی گزر جائے، ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ہم کس طرح اپنے گھر میں دیکھیں، میں آپ خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو، بچہ ذرا سا میرے مطابق عمل نہ کرے، میں اس سے کیسے بہیو کرتا ہوں؟ خدا نخواستہ زوجہ کھانا صحیح نہ بناتی ہو یا کچھ ہو جائے، چاہے میں جتنی ٹینشنیں باہر سے لے کر آیا ہوں، امام فرماتے ہیں 2 صحابی حج کے زمانے میں امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے احوال پرسی پوچھی تو یعقوب تھا۔ امام نے بولا یعقوب، کل تم جب مدینہ پہنچے تو تم ایک جگہ پر اپنے بھائی سے آمنا سامنا ہوا، تلخ کلامی ہوئی اور تم نے ایک دوسرے کو برا بھلا بولا۔ میں نے اپنے جد سے یہ سنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں بولتے، نہ میں یہ چاہوں گا کہ میرے شیعہ
ایک دوسرے کو برا بھلا بولے. اور تم جانتے ہو کہ جب ایک شخص کسی کو برا بھلا بولتا ہے تو خدا اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اور تمہارے بھائی کی موت قریب آ پہنچی ہے، وہ گھر نہیں پہنچ پائے گا. جب اس نے سنا تو اس کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی. کہا پھر مولا میری موت کب ہے؟ کہا تم نے کیونکہ رستے میں کسی کے ساتھ ہمدردی کی تھی، نیکی کی تھی، ہدیہ دیا تھا، اس لیے تمہاری عمر کچھ سال بڑھ گئی ہے. یہی ہوا جب وہ گیا تو اسے پتہ چلا اس کا بھائی اس کے گھر پہنچنے سے پہلے. عزیزان محترم، ہمارے لیے خود بولے وہاں سے بھی تو کوئی بڑی بات نہیں. ہاں بڑی بات نہیں ہے، بات آسان سی ہے، بات سادہ سی ہے، مگر یہ سادہ سی بات زندگی میں کہاں ہے؟ سادہ سی بات ہے. ہم اپنے کولیگ کے ساتھ، ہم اپنے دوست کے ساتھ چاہے ذرا سی ایک برائی دیکھتے ہیں، وہ باقی ساری محنت، ہم ساری محنت اس کی کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں. آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں حج پہ مسافرت میں تھا تو ایک شخص کویت سے آیا ہوا تھا. اس نے یہ واقعہ بیان کیا کیونکہ بہت عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا. اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں کویت کے اندر ایک دن خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں، یقیناً جنت کی جگہ ہے، ایک محل بنا ہوا ہے، اس محل پہ ایک نام لکھا ہوا ہے. کہتے جس کا نام لکھا ہوا تھا میں جانتا تھا، وہ شخص محلے کا تھا. اس کی اس محل کی ہیبت کو دیکھ کر، اس کے کام کو دیکھ کر میرے دل میں رشک پیدا ہو گیا کہ کیا مقام ہے اس شخص کا. لیکن میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک عجیب سی بجلی گری اور سارا محل ریزہ ریزہ ہو گیا. میں اس خوف سے کہ یہ کیا ہو گیا، اچانک میری آنکھ کھل گئی. صبح اٹھا، میں اس شخص کی خدمت میں گیا. کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات کو تم نے کوئی کام انجام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں قسم دیتا ہوں ایک راز ہے میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں گا، مجھے بتاؤ تم نے رات کو کیا کیا. کہتے رات کو میں اپنی والدہ کے ساتھ کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی. بات اتنی بڑی کہ مجھے اپنی والدہ کو تھپڑ لگانا پڑ گیا. تو آج وہ شخص کہتا ہے کہ پروردگار نے تمہارے نیک اعمالوں کی وجہ سے تمہیں ایک مقام دیا تھا، تم نے اس عمل کی وجہ سے سارا مقام ختم کر دیا. عزیزان محترم، ہمارے لیے تو چھوٹی سی بات ہے کیونکہ برزخ دیکھ نہیں رہے ہم لوگ، ہمیں نظر نہیں آتی برزخ. اب جس کو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ گاڑی کی رفتار کیوں آپ ہلکی کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ذرا سا تیز جاؤں گا 100 دھرم، 200 دھرم، 500 دھرم. کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، مگر خدا کی دستگاہ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے، ہمیں علم نہیں ہے. وہ ہمارے حال سے واقف ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے، اور وہی عمل ہیں کہ جو مجسم ہو رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں. عزیزان محترم، یہ ایک واحد اگر درس ہم امام کی زندگی سے سیکھیں کہ امام بردباری اور وقار و متانیت میں مطمئن اور اطمینان رکھتے تھے. مومن ہے ہی وہی روایات کی روشنی میں کہ جس کی زندگی میں تلاطم نہ ہو کہ ذرا سا کچھ ہو جائے تو اچانک سے پھٹنا شروع ہو جائے. مومن وہ ہے جو پروقار ہو، کیونکہ جب تک آپ اپنے اعصاب پر قابو رکھیں گے تبھی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، تبھی تو آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اپنے اعصاب پر قابو نہ ہو، ہم تو نمک کم ہو کھانے میں، یہ کیا بنایا ہے، میں اتنی محنت کر کے آتا ہوں. ماں باپ تو ہم لوگ، آپ پرانے لوگ، آپ کو کیا پتا. تو قرآن نے قرآن نہیں جانتا تھا کہ کیوں بولا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی سے دیکھو. عزیزان محترم، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت عمل کرتے ہیں، لیکن یہ جو اطراف کی چیزیں ہیں یہ سارے اعمالوں کو کھینچ لیتا ہے. تبھی تو دل مضطرب ہے، ہر وقت اطمینان نہیں ہے، پریشان ہے. اور دنیا، مادیت اتنی تیز ہمیں گھما رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کب صبح ہے اور کب شام ہو رہی ہے.
آئمہ نے اپنی زندگی میں جو درس دیے ہیں وہ یہی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی طرف لے کے جا سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ امام اس زندان میں رہے، اور مختلف زندانیں تھی ہیں امام کے لیے، ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، یعنی وہ زندان کا جو نگہبان تھا اس کو بدلنا پڑ جاتا تھا۔ کیوں بدلنا پڑ جاتا تھا؟ امام کا کردار ایسا تھا کہ سخت سے سخت شخص، ظالم سے ظالم شخص امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا، یعنی دشمن ہے علی الظاہر، امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ میرا کوئی گرویدہ ہو رہا، کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تو اپنوں کو دور کر رہا ہوں، میں تو اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے مومنین کو، وہ جذب کرنے والا مادہ میری ذات میں کہاں ہے جو امام اور امام کے ماننے والوں میں تھا؟ مگر یہ خدا نخواستہ کہانیاں ہیں کیا؟ مگر یہ کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کو مطلب کسی اور پلانٹ پر تھیں، یہ لوگ اسی پلانٹ کے لوگ تھے، اسی زمانے کے لوگ تھے۔ بعض اوقات ہم بعض کو مقایسہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا اس زمانے کو اس زمانے سے کیا مقایسہ کر رہے ہیں؟ مقایسہ نہیں ہے، لوگوں کی خصلتیں وہی رہتی ہیں چاہے زمانہ کچھ بھی ہو۔ مگر کیا اس زمانے میں پیاس نہیں لگتی تھی؟ مگر کیا اس زمانے میں لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ مگر کیا اس زمانے میں لوگوں کو اپنی ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی تھی؟ جو فطرتاً ہے وہ فطرتاً ہے ہماری ذات میں، در و دیوار سے، زمان اور مکان سے ہماری فطرت نہیں بدل سکتی۔ ہم اپنے آپ کو عزیزان محترم عملی طور پر لے کر آئیں، کوئی ایک صفت لے کر آئیں۔ خوب آپ نے زحمت کی، فرش عزا بچھایا، آپ خود آئے، خوب جب جہاں سے جائیں تو کوئی امام کی خوبی آپ کی زندگی میں شامل ہو، کچھ تو ہو کہ میں کم از کم اپنے آفس میں کسی ایک شخص کو اپنا گرویدہ بنا لوں، چاہے اس کا مذہب سے کوئی بھی تعلق ہو، کوئی اور مذہب کا ہو۔ کم از کم میں اپنی زندگی میں کچھ دن، ایک ہفتہ کم از کم گھر کے اندر اپنی زوجہ سے، اپنے والدین سے کنٹرول کروں، کچھ بھی ہو جائے اپنے خندے پر مسکراہٹ لے کر آؤں۔ مگر یہ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہے کیا؟